اور آج ہم اس قابل ہوئے ہم آپ کے سامنے ایک مشن، ایک جذبہ، ایک ویژن پیش کر سکیں۔ گو کہ تمام افراد معذور ہیں اور بہت آرام سے زندگی مانگ تانگ کر گزار سکتے ہیں، مگر ان میں کچھ لوگ بہت ہی خوددار ہیں، اپنی روزی اپنے خاندان کی کفالت عزت سے کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو خودداری سے رہنا، ہم سب کے ساتھ نارمل زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ یہی ہمارا مشن ہے۔ یہ دیکھیے، جہاں ہم نے ان کو جینے کے دوسرے ہنر سکھائے، وہاں ہم نے ان کی صلاحیتوں کو مانتے ہوئے انہیں پرفارمنگ آرٹ کی تربیت بھی دی۔ یہ سفر ہمارا 1984 سے شروع ہوا اور آج آپ کے سامنے ہے۔ یہ لوگ آپ کی آنکھوں کے سامنے جیتے جاگتے کرداروں میں رونما ہو رہے ہیں اور نارمل افراد کی مانند ڈراموں میں اپنے اپنے کردار ادا کر رہے ہیں۔ گھر کی یاد آ گئی۔ بیگم، دفتر کے ضروری کام میں شاید میں دفتر نہیں مصروف رہا۔ میں نے آفس فون کیا تو پتہ چلا کہ اپنے پرسنل سیکرٹری سے ڈنر پہ گئے ہیں۔ ان ڈراموں کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے کردار سن نہیں سکتے مگر گانے کے بول پر ایکٹ کرتے ہیں۔ میرا جان بہار آئے گا۔ دیکھ نہیں سکتے مگر نارمل افراد کی مانند ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ایک دل میں تیری لگن ہے، تیری ہی جانب ہر ایک نظر ہے۔ اٹھو اٹھو، میں زلزلہ آ رہا ہے، بلڈنگ گرنے والی ہے، جلدی اٹھو اور نکلو اور سب کو نیچے آئے گا۔ اور شربت پینے دے، شربت پینے دے۔ زینیا ہیومینیٹیرین یہ آپ نے رپورٹ اس وقت دیکھی، میں بھی بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ زینیا ہیومینیٹیرین سوسائٹی کے کچھ لوگ آج یہاں پر موجود ہیں، ان کو ملوانے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ جو ہم نے آپ کو رپورٹ دکھائی ہے، یہ جو پیکج آپ نے دیکھا، اس میں آپ نے کچھ لوگوں کو کچھ خاص کام کرتے ہوئے دیکھا، کچھ پرفارم کرتے ہوئے دیکھا، ان لوگوں کو جن کو شاید ہم اپنی سوسائٹی میں یہ سوچ کر ایکٹنگ میں یا پرفارمنگ آرٹس میں نہیں لے کر آتے کہ نہیں کچھ کمی ہے، کچھ شاید یہ ان لوگوں کے ساتھ، ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ اس طرح نہیں کام کر سکیں گے یا اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے پائیں گے، لیکن ان لوگوں نے، کیونکہ ہم دل سے مانتے ہیں کہ اسپیشل کوالٹی ان کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے، اور ان لوگوں نے جو اسپیشل کام کیا وہ آپ نے پیکج میں دیکھا۔ اس سوسائٹی سے آج کون کون ہمارے ساتھ موجود ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس وقت میں ملاقات کرواؤں گی زینیا ہیومینیٹیرین سوسائٹی، جن کا پیکج آپ نے دیکھا، اس کے کچھ ممبرز ہمارے پاس موجود ہیں، بلکہ پہلے مہمان جو فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ ہیں زینیا ہیومینیٹیرین سوسائٹی کے، ناصر شیخ صاحب، میں ان کو ویلکم کہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ جب ان پہ کیمرہ کٹ ہوتا ہے تو نہ صرف یہ بولیں گے بلکہ سائن لینگویج میں بھی بات کریں گے، سو دیٹ وہ لوگ جو نہیں سمجھ پاتے وہ بھی سمجھ جائیں۔ ڈیف لوگ ٹھیک، ان کے بھی سمجھ میں آئے۔ بہت شکریہ آج آپ یہاں پر تشریف لائے۔ ان کے ساتھ بیٹھی نہیں ہے، بہت پیاری سی ہیں، امینہ عباس صاحبہ ہیں، لیکچرر ہیں اسلامیہ کالج فار ویمن میں، اردو پڑھاتی ہیں۔ جی اردو پڑھاتی ہیں۔ السلام علیکم امینہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے آپ کو یہاں پر دیکھ کے۔ تھینک یو۔ آپ کے اسٹوڈنٹس بھی اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہوں گے؟ یقیناً یقیناً، ٹھیک ہے۔ آپ سے بھی میں سوسائٹی کے بارے میں، اور آپ ممبر بھی ہیں سوسائٹی کی، اس بارے میں ضرور بات کروں گی۔ آج کے پروگرام میں لاسٹ بٹ ناٹ ایٹ آل دا لیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منصور احمد، انجینئر ہیں جنریٹرز کے، اور اس کے علاوہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کی تو آج کل بہت ویلیو ہے کیونکہ لائٹ بہت جاتی ہے اور جنریٹر کا بہت پرابلم ہوتا ہے، اور آپ نے اسی کی انجینئرنگ کی ہوئی ہے، جی تو آپ کا بزنس تو بڑا اچھا فلرش کر سکتا ہے۔ بہت اچھا بزنس ہے ہمارا بھی۔ پی ٹی وی سے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں تھینک یو کہ آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں پر آنے کا۔ واقعی یو ہے پروون کہ پی ٹی وی ہمارا اپنا چینل ہے، کمرشل نہیں ہے، یہاں پہ کمرشلی یوز نہیں ہے، یہاں پہ ریئلی پرابلمز کو، اور جو لوگ ہیں وہ ہمارا پی ٹی وی آج پتہ چل رہا ہے، جس کو ہم بچپن میں ایک ہی چینل دیکھا کرتے، بڑی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اور ہم لوگ بڑے ایموشنل لوگ ہیں نا، ہم بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ یہی ہمارے آپ نے کہی تو مجھے بھی فیل ہو رہا ہے، یہ ہمارے ایسٹس ہیں۔ ایموشنز نہ تو ایموشن لیس تو پھر تو چیز بے جان ہے۔ اچھا ناصر صاحب، آپ سے تو میں سوسائٹی کے بارے میں پوچھوں گی، لیکن کیونکہ آپ دو ایگزامپلز آج یہاں پر لے کر آئے ہیں، آئی ایم شیور لوگ بھی ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور میں ان سے جاننا چاہتی ہوں کہ جس سوسائٹی سے آپ افیلیٹڈ ہیں، آپ ہی سے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب،
اس کے بارے میں ہمیں بتائیے، اور یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کیا اتار چڑھاؤ تھا، اس کے بعد آپ ان سے ملے یا نہیں ملے، ان کے آنے کے بعد یا زینیا سوسائٹی کے بعد کیا چینجز آئے اوور آل؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو زینیا کے ہمارے ناصر شیخ صاحب ہیں، یا میں ہو گیا یا میڈم ہو گئی، ایکچولی ہم لوگ سب ایک مطلب اسٹریم میں ایک فلو پانی کر رہا ہے، اب وہ اپنی اپنی جگہ پہ ٹلٹ ہوتا ہے، تو اس میں مین کریڈٹ جو ہے وہ تو ماشاءاللہ ناصر شیخ صاحب کو جاتا ہے، کیونکہ ان کی بہت انتھک محنت ہے، بہت ہی ڈیووٹیڈ. اگر میں کہتا ہوں، میں یہ کہوں کہ جو ڈیفیکلٹ ٹائمز یا جو پرابلم، جو جتنی چیزیں انہوں نے فیس کی وہ شاید ہم لوگوں نے نہیں کی. میرے خیال میں پھر ہمیں سٹارٹ یہیں سے لینا چاہیے ناصر شیخ صاحب، کیونکہ انہوں نے بال کو آپ کی طرف تھرو کیا ہے اینڈ یو ہیو ٹو کیچ اٹ، کیونکہ پریکٹس بن گئی ہے اب آپ کی. ہاؤ ڈڈ یو اسٹارٹ اٹ، اور کیا آپ کی کیا سوچ تھی اس کے پیچھے، کس طریقے سے پھر یہ لوگ آپ کے ساتھ ملتے گئے، کام کس طرح ہوتا گیا؟ اصل میں 1979 کی بات ہے. کچھ لوگ جو تھے ڈیف میرے ہاں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جیسے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اسٹیج ڈرامہ وغیرہ کرتے ہیں، ہماری مدد کے لیے بھی ایک پروگرام کریں، ہم کچھ مولڈنگ مشینیں لگانا چاہتے ہیں. اچھا. تو میں نے ان کے لیے ایک پروگرام کیا 1979 میں. وہ پروگرام بہت شاندار اور کامیاب رہا. 5 مشینوں کی جگہ وہ 10 مشینیں وہاں لگ گئی. وہ لوگ اس قدر میرے سے وہ ٹچ ہو گئے کہ وہ روزانہ آنے لگے اور بڑا پیار کرنے لگے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم بھی اس پرفارمنگ آرٹ میں آ سکیں، ہم بھی اس دنیا میں آ سکیں، ہم بھی اپنے آپ کو منوا سکیں. وہاں سے پھر میں نے ایک بات سوچی اور پھر میں نے باقاعدہ اس پر ایک کوشش شروع کی، اور پھر اس پر مسلسل ہماری کوشش چلتے چلتے 25-30 سال ہم نے دیے. ان کو ٹرینڈ کیا. اب یہ ہر قسم کی پرفارمنس، جیسا کہ دیکھا، ہر قسم کی پرفارمنس کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کو پرفارمنس کے ذریعے عوام تک لا سکتے ہیں. تو اس طرح کیا ہوا کہ ان کو میں نے عوام کے قریب کرنے کا ایک راستہ اختیار کر لیا. پلس ان کے لیے یہ بھی ایک آسانی ہم نے پیدا کی، ہم نے پروفیشنل ایڈیٹنگ، کیمرے مین، یہ تمام چیزیں ہم نے اس میں شامل کی تاکہ یہ بہترین طریقے سے زندگی جی سکے ہمارے اور آپ کی طرح. اچھا، ایک مجھے بات بتائیے یہاں پہ کہ جو چیزیں آپ نے سکھائی ہیں، ایڈیٹنگ، باقی کیمرہ ورک اور جتنی بھی چیزیں جو میڈیا سے ایسوسیٹڈ ہیں، کیا آپ کے سکھانے کے بعد یہ لوگ کہیں جاب ملی ہے ان کو؟ جی بالکل، یہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. ہماری کمپنی میں بھی کام کر رہے ہیں، مختلف اداروں میں بھی ہم نے ان کو ایڈ کیا ہے. چینلز میں کام کر رہے ہیں؟ چینلز میں اب ہم ان کو ایڈ کرنے والے ہیں. اب یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ مختلف چینلز میں یہ جائیں گے. آپ کو لگتا ہے وہ اوپن ہے، چینلز اوپن ہے کہ وہ بالکل؟ تھوڑا تو ہمیں ایفرٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کی اسپیشلٹی کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا تو وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہمارے لیے کرامت ہے. پھر ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ نہیں، آپ ان کو دیکھیں، ایک بار آزمائیں. یہ کسی طرح بھی نامکمل نہیں ہے. بالکل بالکل، اور دیکھنا چاہیے، آزمانا چاہیے. یہی ہمارا بھی موٹیو تھا، اسی لیے آج ہم نے ان سے ملاقات آپ لوگ کی کروائی ہے. اتنا اوپن ہمیں ہونا چاہیے کیونکہ بہرحال ہماری سوسائٹی کا یہ حصہ ہے اور بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، اور بہت خداداد صلاحیتیں ان لوگوں میں ہوتی ہیں. ایک کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مشتاق صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک باجی، شکر اللہ کا، الحمدللہ. جی مشتاق صاحب بتائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عزادار بھائی صاحب کہتے ہیں کہ سرگودا سے بولتا ہوں، شہینوں کے شہر سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پورا ملک جو ہے وہ شہینوں کا ہے. خیبر سے لے کر مہران تک ہمارے سب شہین ہی ہیں. اور جو یہ لوگ آپ نے بنایا ہے، یہ ہمت والے ہیں، حوصلے والے ہیں. یہ کسی سے کم نہیں ہے. بالکل. جی یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی آنکھیں نہیں وہ بھی کام کر رہا ہے اپنے ملک کے لیے، جس کے ہاتھ نہیں وہ پاؤں سے کام کر رہا ہے اپنے ملک کے لیے، جن کی آنکھیں نہیں وہ اپنی زبان سے کام کر رہا ہے. ماشاءاللہ ہمارا ملک تو بہت ترقی پہ ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے خیبر سے لے کر مہران تک سب شہین ہی شہین ہیں. یہ بہت عظیم انسان ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، حوصلہ دے، یہ اسی طرح کام کرتے ہیں. تھینک یو مشتاق بھائی، تھینک یو سو مچ، آپ نے کال کیا، بہت شکریہ. جی اس میں ایک چھوٹی سی بات کہتا چلوں کہ ہم نے 25 سال تک کوئی بھی این جی او نہیں بنائی. اپنی مدد آپ کے تحت ہم یہ اس مشن کو لے کر چلتے رہے. آج جب ایک پلیٹ فارم، ایک مضبوط پلیٹ فارم مکمل ہو گیا تو ہم نے اس این جی او کو لانچ کیا. اور اس میں سب سے پہلے کیونکہ ہمیں ایک بڑا سینٹر بنانا تھا، اس سینٹر کے لیے ظاہر ہے ایک بڑا ہمیں ایک زر مبادلہ چاہیے تھا، مشینری چاہیے تھی. تو ہمیں پہلا پلیٹ فارم جو دیا وہ اسٹوڈنٹس نے دیا. اسٹوڈنٹس نے جی بحریہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے ہمیں پلیٹ فارم دیا اور وہاں باقاعدہ پروگرامز ان کے شروع ہو گئے.
जहां पर इनके परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और इससे बाकायदा एक हमारा एक ऐसा सिलसिला है जिसमें हम आगे बढ़ सकें। इसी तरह खातून पाकिस्तान है, वहां पर भी प्रोग्राम हो रहा है। इसी तरह CVU क्लब है, वहां पर इनकी परफॉर्मेंसेस देखने के लिए एहतमाम किए जा रहे हैं कि इन्होंने 25 साल कैसे मेहनत की, कैसे ये प्रोग्राम कैसे तैयार हुए। तो ये एक हैरत अंगेज बात भी थी और इनकी खूबियों का इजहार भी था। ठीक है, अब अमीना मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, माशाल्लाह आप लेक्चरर भी हैं और अपने पाँव पे खड़ी हैं। खवातीन की एक वैसे ही आदत होती है, वो जरा जल्दी डर जाती हैं या पीछे हट जाती हैं। आपने माशाल्लाह अपने आप को प्रूव किया। आपकी तरह और लड़कियां हो सकता है आपको इस वक्त सुन रही हों, अपने घरों में बैठी हुई देख रही हों, अगर वो भी आपकी तरह कुछ करना चाहती हैं और किसी न किसी उनको ये फील होता है कि हम में कोई कमी है, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी? कैसे वो आपकी सोसाइटी में आ सकती हैं, कैसे अपना लोहा मनवा सकती हैं? देखिए, किसी के लिए कोई काम मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन नहीं है। मुश्किल जरूर है। हमने जो पढ़ा, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैंने जो तालीम हासिल की, मेरे लिए बहुत सी मुश्किलात थी सामने, बहैसियत एक लड़की के। मैंने बहुत कुछ देखा, मैंने बहुत कुछ फेस किया, लेकिन इसके बावजूद मेरे घर वालों ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं आगे बढ़ सकूं। मेरी अम्मी, मेरे जो फादर थे, उनकी कोशिशें बहुत काम आई और आज मैं यहाँ इस। अच्छा अमीना, मुझे एक बात बताइए। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि हमने बहुत कुछ फेस किया, लेकिन जब हम उस शख्स के मुंह से सुनते हैं ना कि उसने एक्चुअली क्या फेस किया, तो फिर हमें सबक भी आता है। बहुत से लोग जिन्होंने अनइंटेंशनली कुछ किया होता है किसी के साथ, उनको जब अंदाजा होता है जब वो किसी के मुंह से सुनते हैं। मैं चाहती हूं कि आप इसे अपने अल्फाज में बयान करें कि एक्चुअली आपने क्या क्या देखा था, जो आपने कहा कि मैंने बहुत कुछ देखा। देखिए, मेरे स्कूलिंग तो IW रहा, मैंने IW से पढ़ा, मैट्रिक किया, लेकिन उसके बाद मैंने वुमेन्स कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ तकरीबन 8000 लड़कियां थी, जिनमें से मैं एक अकेली ब्लाइंड लड़की थी। अच्छा। और ये मेरे उस्तादों की मेरे हवाले से एक बहुत बड़ी कोशिश, या समझ लीजिए मेरे लिए एक मतलब मेरे लिए क्रेडिट है कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। जी। वो लोग मेरे साथ कोऑपरेट ना करते तो मैं इतना आगे तक ना पहुंचती। इसके बाद मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। मास्टर्स के दौरान भी मेरे साथ बहुत सी मुश्किलात रही। मेरे लिए मैटर को ढूंढना, जमा करना आसान नहीं था। लाइब्रेरियों को छानना, किताबें छानना आसान नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथियों ने मेरी मदद की और मुझे इस मकाम तक पहुंचा। और आपने दिल में सोचा हुआ था कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मैं कर सकती हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जी हाँ, और इसमें कदम कदम पर मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया। क्या बात है भाई, क्या बात है। आप सबके लिए, आप तमाम लोगों के लिए हम यहाँ पर आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। इस वक्त कॉलर भी है हमारे साथ, उसके बाद आपकी तरफ आते हैं। मंसूर साहब, ये चीटिंग की वैसे इतनी बात हो रही है, आपने कभी चीटिंग की? बड़ी आपसे बात करते हुए सुनने के बाद मैं अपने ही एक ग्लूम में चला गया हूँ इस PTV। मैं एक्चुअली प्रोडक्ट हूँ अच्छा आपके PTV का। अच्छा, कैन यू इमेजिन दैट? Yes, वो आपके जो ड्रामे उस वक्त की जो वो चीजें, उन्होंने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। इतनी वैल्यूज डाल दी हैं कि हम इससे कोप नहीं कर सकते। अब ये चीटिंग हो गई या कोई चीज हो गई, आपको पता है ये चीजें इलीगल हैं। अब ये जो नासिर शेख साहब के साथ मैंने ज्वाइन किया हुआ है, इसका बेसिक मोटो क्या है? बेसिक मोटो यही है कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इन्होंने भी तालीम हासिल की। आई एम अ रेगुलर कैंडिडेट ऑफ माई लाइफ टाइम। मैंने कभी अपने आप को माजरत के साथ व्हील चेयर वालों की रेस में नहीं रखा। मैंने रेस लगाई है। आई कैन ड्राइव माई कार। और इस कराची शहर में, इस अपने पाकिस्तान मुल्क के अंदर कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं अमेरिका में जब गया तो मैं स्टीयरिंग पे बैठते हुए डरा। मेरे भाई अल्लाह खुश रखे, डॉक्टर मुस्तकीम वहां पर हैं, तो उन्होंने कहा यार चलाओ गाड़ी। मैंने कहा नो वे। उधर का कानून ने मुझे इतना डरा दिया कि अगर ये पकड़ेंगे तो ये छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने निकरें पहनी, दे डोंट बॉदर अबाउट देयर क्लोथ्स एंड यूनिफॉर्म। इतनी दहशत। मगर यहाँ की पुलिस, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने टैक्सी चलाई है 3 साल एज ए चैलेंज कि मैंने अपनी क्लिनिक के लिए गाड़ी ली। मेरे पास नॉर्मल पेशेंट्स आते थे। आप यकीन कीजिए, ये हैंडीकैप और डिसेबिलिटीज की वो चीज है जिनमें मोटिवेशन का लैक हो। जो अगर नकल हो रही है, ये इतना रिलेटेड
टॉपिक है कि देखिए हमें अपने रास्ते खुद निकालने हैं। मैं भी तो रेगुलर कैंडिडेट था, मैंने भी मारे खाई हैं स्कूल में, मेरे को टीचर्स ने मारा है। अच्छा। और मेरी वालदा पहुंच गई और बोला कि तूने इसको हाथ कैसे लगाया, ये बच्चा तो स्कूल नहीं आ रहा। उसने बोला ये दोबारा आएगा, मैं इसको दोबारा मारूंगा। अच्छा। आप यकीन कीजिएगा। और उससे मुझे क्या सबक उसने दिया, उसने बोला अगर आज इस बच्चे को आपने रहम की आदत डाल दी, इसको दुनिया में कोई रहम नहीं खाएगा। हमें किसी से रहम की या दूसरी चीजों की जरूरत नहीं है। और हमारी जो डिसेबिलिटी है हर किसी में है, हम में से जितने लोग हैं, आप हैं, हम लोग ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। हाँ, बिल्कुल सही। नथिंग एल्स। मैंने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया है और आप बिलीव कीजिए अपने मुल्क जैसी कोई बात नहीं जी। और जो इनका जो एक ज़िनिया का जो खास ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर एक चीज आ रही, जिस पे अब हम ये प्रोग्राम भी हमें करने की जरूरत पड़ गई, वरना मेरे को बड़ी ऑफरें हुई कि टीवी में आ जाओ, जितने मेरे पेशेंट्स हैं सारे नॉर्मल आते हैं। अच्छा। और रोते हुए आते हैं और हंस के जाते हैं। ऐसी बात नहीं, मतलब ये कि जब उनको रास्ता हम दिखा दें तो वो दिख जाएगा। हम एक बना रहे हैं इसके अंदर रिहैबिलिटेशन सेंटर। अच्छा, रिहैबिलिटेशन सेंटर से ही शुरू करते हैं। आपसे भी मैं इसका जवाब चाहूंगी क्योंकि कॉलर वेट कर रहे हैं काफी देर से, उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं फौजिया नवाज बात कर रही हूँ। जी फौजिया नवाज, वेलकम टू सुबह नौ। क्या कहना चाहती हैं? पहचाना आपने मुझे? हाँ बिल्कुल पहचान लिया, आप लोग मुझे कॉल करते रहते हैं तो मैं आपको पहचानती हूँ। जी जी जी। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आज तो हमारे पास ज़ीनिया ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी से भी लोग आए हुए हैं, आपने देखा होगा स्क्रीन पे जी। और एक बोर्ड के एग्जाम्स का मसला चल रहा है 9th और मैट्रिक का, उसके बारे में कुछ कहना चाहती हैं, इनके बारे में कुछ कहना चाहती हैं, इनसे बात करना चाहती हैं अमीना से, तो अमीना भी बैठी हैं। अभी मैंने आपसे बात करनी थी। अच्छा जी, फरमाइए क्या कहना चाहती हैं? अभी मैंने आपको नात सुनानी है। नात सुनानी है जी। अच्छा, आप एक काम करना, आपने दूसरे घंटे में नहीं कहना प्लीज, लाइट नहीं होती। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि वो अभी इस घंटे में करनी है, इस वजह से अगर 2 लाइनें अच्छा 2 लाइनें सुना दो, 2 लाइनें। अच्छा अच्छा। फरिश्ते तुम्हारे कदम चूम लेंगे, मदीने को मंजिल बना कर तो देखो, ये दुनिया की दौलत, ये किसा की जन्नत, मिला जिसे को जो भी मोहम्मद के दर से, मोहम्मद के दर से खुदा भी है मिलता, खुदा की कसम आज़मा कर तो देखो। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम्हारे कदम चूम लेंगे, मदीने को मंजिल बना कर तो देखो। क्या बात है फौजिया आपकी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक और कॉलर भी है हमारे साथ इस वक्त। आई एम सो सॉरी, मुझे सबको टाइम देना है और फिर मुझे ब्रेक पे जाना है, बहुत अर्जेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ? जी मैं मोहम्मद हुसैन बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट खुशाब से। जी जी हुसैन साहब फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? एक तो मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद जो आपने मेहमान बनाए हुए बुलाए हुए हैं उनको मैं सलूट करता हूँ जी। जो आपके प्रोग्राम में आकर तमाम जो है मजदूर अफराद है उनकी हौसला अफजाई की है जी। उसके बाद ये जो इतने अफराद मजदूर हमारे पाकिस्तान में, इन सब को यानी कि मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि वो इसी तरह मेहनत से काम करते रहें और हम तमाम काम जो हमारी है सब उनके साथ है। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा और हम इनसे अपने मेहमानों से भी बातचीत रिहैबिलिटेशन से हमें स्टार्ट करनी है, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे रिहैबिलिटेशन के बारे में हमें क्या बता रहे हैं वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए सुबह 9। वेलकम बैक टू सुबह 9। अब वापसी हमारी हो चुकी है। नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीना मौजूद हैं, मंसूर साहब मौजूद हैं और इनका ताल्लुक है, अगर आपने अभी हमें ज्वाइन किया है, ज़ीनिया ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी से। ह्यूमैनिटेरियन वर्क ये करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स सिखाते हैं उन लोगों को जिनको शायद हम स्पेशल कहते हैं, जबकि मैं समझती हूँ कि वो
اسپیشل ضرور ہیں اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ، ان میں باقی کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے جو ہم لوگوں کو بعد میں دکھتا ہے جب وہ کوئی کام کرنے لگتے ہیں. ہم جیسے لوگوں میں سب آرڈنری ہوتا ہے، ان لوگوں میں سب کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے. ناصر صاحب آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں، وہ لوگ جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں اگر وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، پرفارمنگ آرٹس آپ لوگ سکھاتے ہیں اور کیا کیا سکھاتے ہیں اور کس طرح وہ آپ کو جوائن کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اس میں ہم نے ایک تو یہ خیال رکھا ہے کہ کوئی ایک ڈسیبل نہیں بلکہ چاروں ڈسیبلٹی جیسے ڈیف، بلائنڈ، فزیکلی ہینڈی کیپ، مینٹلی ریٹارڈیڈ، ان چاروں ڈسیبل کو ہم نے اپنے پلیٹ فارم پر رکھا ہے اور ان کی جو جو خوبیاں اس کے مطابق انہیں کام کو سکھایا جاتا ہے. جیسے ہمارے فزیکلی ہینڈی کیپ جیسے منصور بھائی بیٹھے ہیں جن کے ہاتھ بھی مضبوط ہیں، دماغ بھی، تو ان کو ہم پروفیشنل ایڈیٹنگ سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ کل یہ کسی بھی چینل پہ 25، 30، 40 ہزار روپے کی ایک ایسی سیلری جو ایک نارمل آدمی کما سکتا ہے وہ یہ بھی کما سکتے ہیں. اس طرح ڈیف ہے، وہ جسمانی طور پہ مضبوط ہے، ہم نے اس کو کیمرے مین کی ٹریننگ دی. اب جب دیکھا کہ چینل پہ جگہ نہیں ملی تو ہم نے کہا شادی بیاہوں کی موویز جا کے بناؤ. تو اب یہ ہوا کہ صبح میں وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، شام میں جا کر، رات میں جا کر شادی بیاہ کی انہوں نے موویز بنائی، وہاں سے بھی ان کو پیسہ مل رہا ہے. اس طرح اسٹوڈیو سے متعلق اور جتنے بھی سیٹ اپس ہیں، میرا ایک چھوٹا سا پروڈکشن ہاؤس بھی ہے جہاں ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. این جی او کا ذاتی طور پر ابھی کچھ نہیں ہے، ہم نے ابھی شروع کیا ہے، ابھی ابتدا ہے ہماری. ہمیں ایک بڑا ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانا ہے جہاں پر یہ لوگ اپنے آپ کو منوا سکے. اور ابھی چھوٹا سا جیسے آپ نے کلپ دیکھا یہ کسی طرح کسی مقام پر پیچھے نہیں ہے. بالکل بالکل پیچھے نہیں ہے. امینہ آپ ویسے کوئی نعت یا کوئی گانا یا کچھ، کیونکہ میں نے ابھی دیکھا تھا پیکج میں آپ سنا تو رہی تھی یا ایکٹ کر رہی تھی، اس پہ صرف ایکٹ کر رہی تھی، کچھ سنا سکتی ہیں ہمیں؟ ابھی فوری طور پر تو چلیں آپ سوچیں جب تک میں منصور صاحب سے پوچھتی ہوں کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے. آپ نے بریفلی ہمیں بتانا ہے ریہیبلیٹیشن کے بارے میں، لیکن میرے خیال میں یہ ریہیبلیٹیشن نا کسی طرح سے کچھ اثرات ہوئے ہیں اس پہ، کیونکہ جب میں اس کی طرف آتی ہوں ہمارے پاس کال آ جاتی ہے. اور ابھی ہمارے پاس ایکچولی جتنے بھی کالرز آئے تھے ان سب کا کنسرن ایڈریس کرنے کے لیے اتھارٹی موجود ہیں، اور اتھارٹی سے جب بات ہوگی تو آپ نے غور سے سننا بھی ہے. ہم ویلکم کہتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی انوار احمد زئی صاحب موجود ہیں، ان کو ویلکم کہیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ بچوں کا نہیں ہوا ہے، اچھا، اس لیے کہ ان کا سال بچانے کا فیصلہ کر لیا گیا نا. اچھا، آپ دیکھیے انہیں کوئی اپریشیٹ کرنے کی چیز ہے ہی نہیں. بالکل. میری بات سن لیں. جی جی. سپلیمنٹری امتحانات ان کے لیے ہوتے ہیں جو سالانہ میں بیٹھ چکے ہوں، لیکن انہیں غیر رعایت دی جا رہی ہے کہ سالانہ میں امتحان میں بیٹھے بغیر سپلیمنٹری میں آ جائیں. یہ گورنر کا ایک عمدہ اقدام ہے اور یقیناً یہ اسٹوڈنٹ فرینڈلی فیصلہ ہے. اچھا، بات یہ کہ یہ میں جو عرض کر رہا ہوں ہر سال یہ کیوں آخر میں جمع کراتے ہیں. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. اچھا جی، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. ناصر صاحب آپ، امینہ آپ اور منصور صاحب آپ اینڈ میں کچھ کہنا چاہیں؟ آپ ریہیبلیٹیشن کا بھی ہمیں بتا سکتے ہیں، آپ سے ہی شروع کرتے ہیں جلدی. ریہیبلیٹیشن کا صرف ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر ایک انسان کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اس کو دوبارہ پلاسٹر لگتا ہے، اس کا ہاتھ دوبارہ ایکٹیو نہیں ہو پاتا. اسی طرح ہماری زندگیوں میں جو بھی مس ہیپس ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا، یوز ٹو کرنا کہ وہ اپنے آپ میں وہ چیز پیدا کریں کہ دے ڈونٹ نیڈ اینی ون ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. میں صرف جنریٹر بناتا ہوں، آپ یقین کیجئے گھر میں بیٹھا ہوں، میرا کوئی سائن بورڈ نہیں ہے، میرے پاس لوگ رحم کھا کے نہیں آئیں گے. اسی طرح میرا تو ٹائم گزر چکا. اب جن کے گھر میں بچے ہیں، یہ ماں باپ کا بہت بڑا فیکٹر ہے. اپنے بچے پہ خود رحم نہ کھائیں، اس کو اگنور بھی نہ کریں. اسکولنگ سے شروع کریں. ہر بچہ آپ کو پیچ اپ نہیں کرے گا، خاص طور سے بیٹیاں بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں. ان کے اوپر سب سے زیادہ توجہ چاہیے، بیٹوں پہ نہیں. بیٹیاں کیونکہ انہوں نے آگے چل کے لائف گزارنی ہوتی ہے، وہ بہت سے چیزوں کی وکٹم بن جاتی ہیں. اسی طرح بیٹیاں اسکولوں میں وہ لڑکیاں تنگ کر رہی، ٹیچر سختی کر رہے ہیں. میں بہت اسٹرکٹ ہوں. آپ یقین کیجئے کہ جس اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں اور بہت اچھے لوگ ہیں ویسے وہ، مگر کسی کی اتنی ضرورت نہیں کہ اندر سے لے کے باہر تک کوئی میرے ساتھ کوئی غلط بات کر سکے یا کوئی غلط آدمی اندر گھس سکے. کسی بدماش کی ہمت نہیں کو گھس سکے، کیونکہ آدمی میں خود اتنی ویل ہونی چاہیے. ضروری نہیں کہ ہر جگہ اپنے ہاتھ استعمال کریں، تو وہ ریہیبلیٹیٹ کرنا. بلکہ ایک مووی بھی ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، اس میں ہوتا یہی ہے کہ آخر میں مدر یا فادر میں سے کوئی بچاتا اپنے بچوں کو ہے جو ویل چیئر پہ ہی ہوتا ہے، اور وہ اسی کے ول پاور کا بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں کرنے کو انسان کر سکتا ہے. نہیں، آپ اس کی مثال لے لیجیے، جیسے بلائنڈ کی میں ایک سمپل سی اسپیشل آپ نے کہا نا، یہ ریئلی اٹس اے ٹروتھ
کہ بلائنڈ کو میں آپ کو وہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جلدی سے کیونکہ پھر ہمیں ان کو ٹائم دینا. بلائنڈ کے اندر آج تک آپ نے کسی کو گٹر میں یا کھڈے میں گرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا, آنکھوں والے گرتے ہیں. ہاں ویری ٹرو, بالکل صحیح. یہ وہ آبزرویشن ہے جو آپ کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. ناصر صاحب, میں پی ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کروں گا, انہوں نے یہ موقع دیا کہ زینیا ہیومینٹیرین سوسائٹی کے لوگ اور ان کی باتیں عوام تک پہنچ سکیں. اس میں میرے ساتھ جن لوگوں نے بھرپور انداز میں زندگی میں میرا ساتھ دیا, اس میں ہماری اسسٹنٹ ڈائریکٹر زینت خان, 17 سالہ ایک دینا وقت, ایک لڑکی نے ان لوگوں کو وقت دیا, ان کو ٹریننگ دی اور آج یہ اس قابل ہیں کہ یہ کچھ کر سکیں. اسی طریقے سے میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ مل کر ان لوگوں کی مدد کریں, اس سینٹر کو پاورفل بنائیں تاکہ یہ لوگ معاشرے میں کارآمد افراد میں شامل ہو سکیں. بالکل. اور جینے کی طرف سے میں پی ٹی وی کے لیے میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا. امینہ کو لیکن میں پہلے امینہ. جی امینہ. جی امینہ, ویسے میں نے آپ سے کہا تھا کچھ سنائیے گا, ابھی کچھ سوچا؟ وقت کی کمی کے باعث بس میں صرف ایک میسج دینا چاہوں گی. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بحیثیت ایک ممبر زینیا ہیومینیٹیرین سوسائٹی کے, میں نے یہاں بہت کچھ سیکھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پرفارم کرنا ہمارے لیے, بلائنڈ کے لیے پرفارمنس آسان نہیں. ہمیں ڈائریکٹر صاحب کی جو ڈائریکشن ہے وہ دینا بہت مشکل. آپ نے میری وہاں پرفارمنس دیکھی, آپ کو اس بات کا اندازہ یقیناً ہوا ہوگا کہ ہمیں یہ سکھانے کے لیے کتنی مشکلات ہوئی ہوں گی, لیکن یہ لوگ ہمیں سکھاتے ہیں اور یہی ان کی بڑی بات. بالکل. ہم نے جو کچھ سیکھا, آج میں خود یہاں موجود ہوں آپ کے سامنے ایک مثال کی. اچھا, دوسری چیز یہ امینہ جلدی سے سوری نہیں, ریہیبلیٹیشن سینٹر کی انہوں نے بات کی. ریہیبلیٹیشن سینٹر یا ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کیا ہے کہ ہمیں ایک اکیڈمی بنانی ہے, پرفارمنگ آرٹ اکیڈمی. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے, اس میں ہم سب کچھ سکھائیں گے. وہ سب کچھ جیسے مثال کے طور پر ٹیکسٹائل ڈیزائننگ, فیبرک پینٹنگ, پھر کیمرہ ورک, سب کچھ. ٹھیک ہے امینہ, تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ. سوری میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکتی ہوں کیونکہ وقت کمی ہے. ایک لائن اگر آپ اینڈ میں بولنا چاہیں, وقت نہیں ہے. زینیا کی طرف سے 70 سے لے کے 92 تک کے جتنے بھی ایکٹرز اور پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز پی ٹی وی کے ہیں, ان سب کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور ہماری طرف سے ان کو بہت بہت مبارکباد کہ ان کا ایک پروڈکٹ میں تو یہاں بیٹھا ہوں. تھینک یو سو مچ. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. وش یو آل دا بیسٹ آپ کے فیوچر کے لیے. آپ بہت اچھا کیجئے, بہت آگے جائیے اور آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ایسوسیٹڈ ہوتے رہیں. ایک بریک میں ہمیں جانا ہے. بریک کے بعد ایک اور سیگمنٹ ہم نے شروع کیا ہے, کچھ نیا ہے, کوئی اپنی کہانی بھی بتا سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو دیکھتے رہنا ہے صبح 9. ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.